ایک اسلامی بہن کی طرف سے میسج ہے کہ میرے شوہر بہت تعلیم یافتہ ہیں مگر بااخلاق نہیں، ماں باپ بہن بھائیوں سے سلوک اچھا نہیں ہے، بہت اکڑ ہے، مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ان کی یہ عادت ختم ہو سکے؟ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ اللہ کرے وہ شوہر سن نہ رہے ہوں مدنی چینل پر، پھر بتائیں کہ یہ کون سا اخلاق ہے کہ اپنے شوہر کو اس طرح اسکرین پر مطلب اس کا ڈنکا بجانا، تو پھر مشکل ہو جائے گا، آپس میں لڑائی نہ ٹن جائے۔ نام اس میں اندازہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اتنی مطلب پاورفل ہوتی ہے، میں مدنی چینل پر پوچھوں گی، وہاں سے تم کو مطلب کہلواؤں گی۔ عام طور پر تالی بجتی ہے دو ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی گا، اور کوئی اپنا قصور اپنے آپ کو قصوروار کہتا نہیں ہے، اور سامنے والے کے یہ قصور گنوائے گا۔ تاہم اگر ایک ہے بھی بد اخلاق تو دوسرا اگر بد اخلاق بنے گا نا تو پھر بات خراب ہو جائے گی۔ یعنی وہ نا نجاست کو نجاست سے نہیں، پانی سے پاک کیا جاتا ہے، پانی بھی پاک ہو، پاک پانی سے اس کو پاک کیا جاتا ہے نجاست کو۔ تو ایک اگر غصے میں تو دوسرا ٹھنڈا ہو جائے تو بات مزید نہیں بڑھے گی۔ اگر ایک غصے میں دوسرا بھی غصے میں آ گیا تو پھر پولیس والے کا کام بھی ہو سکتا ہے، ایسے مارا ماری ہوئی کہ پولیس والے آ گئے۔ تو پھر بھی اگر شوہر بد اخلاق ہے اور دنیاوی تعلیم یافتہ، یہ انہوں نے جو کہا ہے، تو اس کا مطلب دنیاوی تعلیم یافتہ بد اخلاق ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تعلیمی اداروں میں اسلحہ بھی چل رہا ہوتا ہے اور ہیروئن بھی چل رہے ہوتے ہیں، مارا ماریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دنیاوی اداروں میں زیادہ مطلب ہے کہ سنا جاتا ہے اس طرح کہ گینگ بنی ہوئی ہوتی ہے، ان کے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، کمزوروں کو مطلب دوڑ ڈالتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ اخلاقی تربیت تو ماں کی گود میں شروع میں ہو جائے تو یہ کام دیتی ہے۔ گھر کا ماحول اچھا ہو تو اخلاقی تربیت ہوگی، یا کسی عالم دین کی صحبت، اچھے عالم دین کی، باعمر عالم دین کی صحبت مل گئی تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، یا مطلب یہ کہ کوئی اچھا ماحول مل گیا، دعوت اسلامی کا الحمدللہ ماحول پراپر مل گیا اس کو صحیح مناسب انداز میں، اور اس کو مناسب اسلامی بھائی مل گئے، وہ انشاءاللہ یہ کہ اس کی اخلاقی تربیت ہوگی، اجتماعات میں، مدنی مذاکرات میں شریک ہوتا رہے گا، نیکی کی دعوت دیتا رہے گا، دین کا کام کرتا رہے گا، بیانات کرتا رہے گا، تو خود اپنی بھی اصلاح ہوتی چلی جائے گی، تو پھر اس سے اس طرح کی باتوں کا صدور مشکل ہے، جیسا کہ سوال میں کہا گیا۔ حضور اس میں اس سوال میں ایک تھوڑا سا ایک اچھا پہلو جو مجھے محسوس ہو رہا ہے، اس میں بھی تربیت فرمائیے گا کہ اسلامی بہن نے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھ سے بد اخلاقی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی بہنوں سے اکڑ کرتے ہیں یا بد اخلاقی کرتے ہیں۔ تو ایک عورت کا یہ بھی خیال رکھنا کہ میرا شوہر جو ہے وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے اچھے طریقے سے بات کرے، تو یہ تو ایک اچھا سائن نہیں ہے اس طرح؟ یہ تو مطلب اگر ایسا کر رہی ہے کہ یہ اس کے ساتھ سیٹ ہیں، یا سوال بدل کر کے پوچھا ہے، جو بھی ہو سوال کیا ہے، تو یہ مشکل ہوتا ہے کہ ماں بہنوں کے ساتھ بندہ بدتمیزی کرے اور صرف بیوی کے ساتھ اس نے اخلاق کا پیکر بنا رہے، ایسا مشکل ہوتا ہے۔ تاہم یہ کہ ماں باپ کا حق بھی کم تو نہیں ہے، بہت زیادہ حق ہے ماں باپ کا، بھائی بہنوں سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں، بیوی کے بھی اپنے حقوق ہیں، تو بد اخلاقی تو جانور کے ساتھ بھی نہیں کرنی ہے۔ یعنی جن جانوروں کو مارنا جائز ہے ان کو بھی آسان موت مارنے کا حکم ہے نا، یہ نہیں کہ اس کو کچلا جائے اور ایک ایک عضو اس کا کاٹ کاٹ کے تڑپا کے مارا جائے، اس کو آسان موت مارا جائے۔ جیسے بلی حملہ کرتی ہو لوگوں پر، کاٹ کھاتی ہو، اس کا بھی بہار شریف میں لکھا نا کہ تیز چھری سے تو ذبح کر دیا جائے، ذبح بھی اور تیز چھری سے، کند چھری سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، پتھر مار مار کے ماریں گے تو اور تکلیف ہوگی، تیز چھری سے بھی تکلیف ہوگی، لیکن تکلیف میں بھی درجے ہے نا، یوں کچھ نہ کچھ کم تکلیف ہوگی۔ جیسے آج کل موت کی سزائیں بھی لوگوں نے ایجاد کی ہیں، کرسی پہ بٹھا کر اور کرنٹ دے کر مار دیتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ یہ آسان موت ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بد اخلاقی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی، نہ انسان کے ساتھ نہ جانور کے ساتھ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا
وہ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزر فرما رہے تھے تو سامنے سے سور آ رہا تھا، تو آپ نے وہ فرمایا کہ مر بالسلام، سلامتی سے گزر جا، اس کو راستہ دے دیا۔ اس پر حواریوں نے تعجب کیا تھا کہ یہ کیا، سب کے ساتھ مطلب یہ کہ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، اس نے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ ایک مرے ہوئے کتے کو کسی نے کہا آپ کے ساتھ جو تھے ان میں سے کہ سڑا ہوا کتا، مرا ہوا کتا پڑا ہے، اس کی کچھ یعنی کہ برائی کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دانت کیسے خوبصورت ہیں۔ یہ ہمیں سمجھایا انہوں نے جیسے کہ مکھی کی صفت ہے نا، یہ بس پورا خوبصورت جسم جو ہے اس کو ٹچ نہیں کرے گی، پھوڑا مل جائے گا تو پھوڑے پہ جا کے اس نے بیٹھ کر پیپ چوسنا ہے۔ تو یہ کہ کس باتوں کی صفت ہوتی ہے کہ اس میں ہزار خوبیاں ہوں گی، اس کو نیگلیکٹ کریں گے، نظر انداز کریں گے، اس کی خامی کو بس پکڑ کے رکھیں گے کہ یہ یوں، ارے بھائی یوں بھی تو ہے۔ اب اس کی آپ کہ یہ یوں کرتا ہے، سمجھے فلاں کرتا ہے، ارے بھائی نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ہاں نماز تو پڑھتا ہے، تو آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ نماز پڑھنا خوبی نہیں ہے کیا؟ اور بھی بہت ساری خوبیاں آدمی میں ہوتی ہے۔ تو عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے اخلاق اچھے کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔